ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان بسا ہوا تھا، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان کسائی وہاں رہتا تھا۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھا اور اس کی مسکراہٹ سب کو بھاتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک خفیہ بوجھ تھا۔ وہ اپنے پڑوسی کی کنیز کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ کنیز نہایت خوبصورت اور پرہیزگار تھی، جس کی زیبائی اس کے خوف خدا سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن اتفاق سے کنیز کو اس کے مالک نے پاس کے گاؤں میں کسی کام سے بھیج دیا۔ کسائی کو موقع مل گیا اور وہ چھپکے سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ جنگل کے اندر ایک تنہا راستے پر پہنچی تو کسائی نے سامنے آ کر اسے روک لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں شوق اور بے چینی تھی۔ کسائی نے کہا، رکو، جبکہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کنیز اگرچہ گھبرا گئی لیکن اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے کسائی کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے دل کی بے چینی کو محسوس کیا۔ پھر اس نے پرسکون لیکن مضبوط آواز میں کہا، اے نوجوان، اس گناہ میں مت پڑو۔ سچ تو یہ ہے، جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ کنیز کے یہ الفاظ کسائی کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ وہ پیچھے ہٹا، اس کا چہرہ فک ہو گیا اور اس پر گناہ کا بوجھ اور کنیز کی پرہیزگاری کا احساس چھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سر جھکا کر کہا، اگر تم اللہ سے اتنا ڈرتی ہو تو میں کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی کا بندہ ہوں۔ جاؤ اور بے خوف ہو کر اپنے راستے پر چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر کسائی نے رخ موڑ لیا، لیکن اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے شدید پیاس لگی، لیکن ویران جنگل میں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا برا حال تھا اور لگتا تھا کہ اب اس کا دم نکل جائے گا۔ اتنے میں اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد وہاں سے گزرا۔ اس نے کسائی کی حالت دیکھی تو پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کسائی نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے اور میں مرتا جا رہا ہوں۔ قاصد نے جواب دیا، چلو ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے۔ کسائی نے سر جھکا کر کہا، میرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک انسان ہیں، آپ ہی دعا کریں۔ قاصد نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا شروع کی اور کسائی آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان پر بادل چھا گئے اور ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں پر سایہ فکن ہو گیا۔ وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو کسائی اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور قاصد اپنی منزل کی طرف، لیکن بادل کسائی کے ساتھ ہی رہا۔ قاصد نے یہ منظر دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ اس نے کسائی کو بلایا اور پوچھا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اب یہ بادل تمہارے ساتھ ہے۔ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا؟ کسائی نے اپنی آنکھیں نیچی کرتے ہوئے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ قاصد نے اس کی بات سن کر مسکرا کر کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے۔ گناہ ہونا انسان کی فطرت ہے، لیکن اس پر توبہ کر لینا مومن کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر قاصد نے کسائی کو دعا دی اور وہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ کسائی کے دل میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی اور وہ جان چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر گناہ گار کے لیے وسیع ہے، بشرطیہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل روشنی کے مسافر کو سبسکرائب بھی کریں، اور یاد رکھیں، روشنی کے مسافر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔